نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے ویر لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک حاجتیں پوری کرے، بے اولادوں کو صحت مند تندرست اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کی خدمت اور صحت انسی عطا فرمائے، اور ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت احترام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹل میں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے، رزق حلال عطا فرمائے ان کو، بے روزگاروں کو، اور جو پریشان ہیں جو غمگین ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کرے، سارے غم دور کرے، ساری مشکلات دور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے۔ میرے بھی لوگ میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کی حضور کے روضے کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، اور مدینہ کی اور بھی زیارتیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ میں نے کی ہوئے پہلے وادی جن کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب میں آپ کو ملے گی، اور آپ کو ویڈیو ملے گی جبل احد کی، شہداء احد، سیدنا امیر حمزہ کی تربت، وہ ابھی آپ کو ہمارے وی لوگ پہ ملے گی انشاءاللہ میرے یوٹیوب پہ۔ اور آج کی ڈیلی روٹین کے ساتھ میری روٹین کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا ترجمہ قرآن شریف کا 74 آیت سے لے کر انشاءاللہ 79 آیت تک۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ زمانے پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا کہ یا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اس ذبح کرو۔ یہ وہ ان کی بات چل رہی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ جانور آپ ذبح کرو اللہ کے حکم پر۔ یہ خطاب مدینہ کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھی وہ سب انہوں نے اپنے ہمسائے یہودیوں ہی سے سنی تھی۔ یہ ان کے کانوں میں جو پہلے جو باتیں پڑھی تھی ہمسائے یہودیوں سے ہی سنی تھی انہوں نے۔ آج کی ویلوگ میں آج اتنا تھا ہمارے ساتھ۔ کل میں انشاءاللہ آیت 80 سے اور 84 تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روز کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن شریف کی اور اس پہ ترجمہ اور درود شریف لازم پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ ہمارے لازمی روٹین میں جس طرح 5 وقت ہمارے پہ نماز فرض ہے، اسی طرح قرآن شریف کو بھی ہم اپنے لیے لازم بنا لیں، تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک ہمارے سمجھنے کے لیے ہی ہمیں اتارا ہے کہ ہم سمجھیں اور اسی ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہر مشکلات دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرائے، حج عمرے کے ساتھ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک حاجتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پڑوسی کا خیال کریں، اپنا خیال کریں، میرے یوٹیوب چینل کا بھی خیال کیجیے، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی بولیں سبسکرائب کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ویسے تو کوئی پروفیشنل ویلوور تو ہوں نہیں، مگر اپنی روز کی روٹین تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ تک بھی یہ چیزیں پہنچ جائیں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ ملیں گے دوسرے ویلوگ کے ساتھ۔